شروع ہو گئی اور یہاں پہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کے کتنا زیادہ ہے. رضویہ یہاں بہت اچھی ہوتی ہے جالس. ماشاء اللہ رش دیکھے ماما بہت. ہجوم بہت زیادہ. یکجہتی ہاں کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں جان دے دیتے ہیں یہ لوگ اپنی. اور ہم لوگ مین روڈ پہ گاڑی لگا کے باہر نہیں گئے اندر پہ اتنا رشا نکالنے کا مسئلہ. اس نے پارکنگ گاڑی لگائی باقی ساری جگہ جس طرح لگائی تھی اور باہر ہی ہر کسی نے گیا. ایک منٹ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی خدمت میں نے بھی عرض کیا کہ وہ قبضے میں کر رہی ہے. آج دنیا انسانوں کو غلام نہیں بناتی, آج ذہن غلام بنائے جا رہے ہیں. جب ذہن غلام بنائے جائیں تو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی, لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, قبضہ کر لیا جاتا تھا, ملکوں پہ حملے کیے جاتے تھے, لوگ مجبور ہو جاتے تھے. لیکن اب اس سے بھی آسان کام کہ لوگوں کے ملکوں کو یا لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بجائے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں لے لو. اور آج آپ کے سامنے امت مسلمہ خاموش ہے اور فلسطین چیخ رہا ہے. تو کتنے سارے مسلم ممالک ہیں, سب آزاد ہیں, کہنے کو تو آزاد ہے, آزادی ہے, آزاد نہیں ہے. اور یہی چیز کربلا کے مقابلے میں آئی. چینج ہوتا ہے تھوڑا بہت تقریباً ملتا جلتا ہے. مصائب تو وہی ہوتے ہیں, مصائب وہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ حالات حاضرہ سے ملاتے ہیں نا اس کو. اب یہ ریپیٹیشن سے تو یاد رہتا ہے, اس کے باوجود لوگوں کو ذہن میں نہیں رہتا اتنی ریپیٹیشن کے باوجود. مسند کو اپنی پکڑا تو اس کا جو مشاور تھا, جو اس کو مشورے دیتا سب وہ مصائب تو ظاہری بات ہے دوسرے ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ جو اس کی جتنی ہسٹری ہو, جتنا جس نے پڑھا ہوا اور ڈوبا وہ اتنے زیادہ حدیثیں کھولتا ہے اس بارے میں. ابھی ظاہری بات ہے بیان کرنے کا تھوڑا سا طریقہ انداز بھی ہوتا ہے, اور مقتل کو کتنا کس نے باریکی سے پڑھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے ایک آدھ لمحے میں ختم ہو جانے والی چیز تو نہیں ہے نا, اس کے پیچھے پورا گراؤنڈ ہے 60-70 سال کا. یہ سب کیوں ہوا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوگی کربلا خواہ راستے میں آ رہے تھے پکڑ کے شہید کر دیا. اس کے پیچھے گراؤنڈ ہے, وجہ کیا ہے. اس کی رشتے دار گئی ہے. حج پہ اگر 25-30 لاکھ بندہ ہوتا ہے تو یہاں پہ 1.5 کروڑ بندہ ہوتا ہے. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں, جو مرضی آئے سوئے کھائے پیے. اور کتنا پرامن طریقے سے وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا حاجدانی کی بے شرمی ہے ان صحابہ کی, جنہوں نے دیکھا کہ جب وقت کا امام حج سے نکل گیا تو ان لوگوں کا حج ہوا ہی نہیں. اس سال تو کسی کا حج نہیں ہوا نا, کسی وقت جب وقت کا امام ہی نکل گیا حج چھوڑ کے, تو پھر تمہیں چاہیے اس کے پیچھے نکل جاؤ. کافی کی کیا حیثیت ہے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. حج کا احرام توڑ کے وہاں سے جو جان دینا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں میرے ساتھ چلے. ٹوٹل گھر والے ہی تھے 72 سارے, باقی ان کے بچپن کے دوست تھے, امام حسن کے بچے تھے. اتنی بڑی امت میں 2.5-3 لاکھ صحابہ میں سے کتنے
نہ نکلے بہتر ہوگی کر کے. یہ تھی مسلمانی جن کے پیچھے آج کل لوگ قتل و غارت کر دیتے ہیں کہ جن کو برا نہ بولو. تو حج میں لگے رہے. یہ اصل تو روحانیت ساری نکل گئی تھی مولا کے پیچھے. کیا ہونا نہیں کہتے ہیں جس نے مارا تھا وہ سب سے زیادہ وہ تھا نماز روزے کرنے والا تھا. ساری نمازیں تھیں. شمر عالم تھا جس نے معاذ اللہ بی بی سکینہ کو تماچے مارے تھے بالیاں نوچے. عالم دین تھا. یہ ابن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص جن کو یہ بولتے ہیں عشرہ مبشرہ میں جن صحابہ کا نام ہے، ان کا بیٹا تھا، ایک صحابی کا بیٹا تھا، اتنے بڑے صحابی. اس کو سب پتہ تھا کہ حسین کے کیا پتہ ہے. ابن زیاد وہ بندہ ہے کہ مولا علی نے اپنے دور میں اس کی تعریفیں کی ہیں کہ بہت سمجھدار آدمی ہے، عقل مند آدمی. ابن مرجانہ کوئی بھی نہیں، دور کے سارے یہ انہوں نے قتل و غارت کیا. مولا حسین کے سر مبارک کی بے حرمتی کرنے میں، قتل کرانے میں یہی دوست سارے صحابہ کی اولادیں ہیں. سوری ان کی کیسے آگے پھر کرے وہ کیسے رو رہا تھا. ہائے ہائے. سب سے خاص بات تو یہ ہے نا کہ حضور پاک کے مولا علی اور ان کے بچے جن کے لیے پوری کائنات تھی، عام لوگ نہیں تھے. دنیا میں ظلم اس کے بعد ہوا ہے لیکن اس جیسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اس جیسا نہیں ہوا. سب سے بڑی ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم ان پہ ہوا ہے جو جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے نا. بچوں کے ساتھ کون نکلتا ہے جنگ کرنے؟ 9 لاکھ کی فوج چھوڑ دو ان کے اوپر. میں بھی وہی بول رہا تھا، ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی. ہم جب تک جوہر میں رہے ہیں، بلی بھی گزرتی تھی، ہم لوگ ڈر جاتے تھے. سوچو اس کپڑے کے خیمے چاروں طرف حرام زادے، گھوڑوں کی ٹاپیں اور شور اور للکار، اور بچوں کا بلکنا، پانی کا روکنا، کھانے کا روکنا. ایسے خیر تھوڑی معصومین کو انسانوں کا خوف نہیں ہوتا، لیکن کس وحشت ناک منظر ہے، اسی سے بچایا کتنا وحشت ناک منظر ہے. جو بچایا ہے وہ تو چاہتے یہ اشارہ کرتے سب ختم. جنات نے منتیں کی، فرشتوں نے منتیں کی. مولا نے بولا تم نظر نہیں آتے، یہ نا انصافی. ظافر جن گیا تھا نا کہ میں لشکر لے کر آؤں، میری ماں نے بولا کہ میری ماں مجھے دودھ نہیں بخشے گی. مولا نے بولا یہ نا انصافی ہے، تم لوگ نہیں دکھتے ہو، یہ دکھتے ہیں، میں کیسے مدد لے سکتا ہوں تمہاری. اس وقت بھی عدل کر رہے ہیں تو ان والا بشری لباس میں آ جاتے ہیں. بولتے نہیں پھر بھی تم جو نو وہ انسان. پتا تھا یہ ہونا، اور سب پتا تھا کس طریقے سے دیا. سارے فرشتے ان کا نوکر ہے، جنات کی ضرورت نہیں تھی، فرشتوں کو حکم دیتے سب ختم ہو جاتا. لیکن یہ شیطان کیسے رسوا ہوتا. جو کام لوگوں کو یہ بقرہ عید یاد ہے نا، ہر سال مناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں سنت، حالانکہ بیٹا ذبح نہیں ہوا تھا ان کا، وہ سنت یاد ہے. یہ یاد نہیں کہ جس نے دین بچایا. جو کام ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہوتے ہوئے جو ان کے بس میں کام نہیں تھا، وہ انہوں نے صرف کیا نہیں ہے، چھوٹا 6 مہینے کا بھی ہاتھ میں اٹھا کے پیش کیا. علی اصغر نا ایک اور مقتل ہے، وہ لوگ بہت کم پڑھتے ہیں. ایک وہ بھی تھے جو پیدا ہی مولود ہی نہیں ہوا تھا، 1 یا 2 دن کے تھے. وہ مولا کے گوشت میں ہی گوشت بن گیا تھا. اللہ. جب گھوڑے ادھر سے ادھر گزرے تھے، اس بچے کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے. عبداللہ نام تھا ان کا. وہ 1 یا 2 دن کے تھے، تو وہ لاشے میں ہی جذب ہو گیا تھا. جس طرح امام چاہتے ہیں اس طرف پڑھے. ایک پیراگراف زیادہ آپ کو زحمت ہی دوں گا. امام فرماتے ہیں کہ باز اور پند سے، یعنی باز اور نصیحت سے دل کو زندہ رکھنا. باز اور نصیحت سے دل کو. رابی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں تھا اور مدینہ میں قحط پڑی، یعنی بارش نہیں تھی، قحط پڑی. لوگوں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑی دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی. تو میں نے کیا دیکھا، ایک غلام سیاہ. غیب سے ندا آئی. وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اے میرے حبیب میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا اور واپس آ جا. تو امام نے خود تلوار اپنی میان میں رکھی ہے اور سجدے میں چلے گئے. وقت کے امام سے کون لڑ سکتا ہے؟ وہی طاقت جو علی کی ہے وہی حسین کی ہے، وہی حسن کی ہے. اگر یہ لڑنے میں کوئی بھی نہیں لڑ سکتا ہے، تو اللہ کی طاقت ہے.
इतनी भूख प्यास में हजारों लोगों को मार देना कोई आसान बात है? वो भी पहलवान, एक एक वक्त के 200 लोगों से लड़ने वाले लोग, वो खा पी के आते थे, ये प्यासे जाते थे, मार देते थे। कौम अल्लाह ने ऐसी पैदा की है ना कि ये जिक्र हर साल होने के बावजूद लोग भूल जाते हैं। ये ना हो तो लोगों को तो पता ही ना हो कौन दिया लेकिन सर वही हर साल वही अदादारी होती है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं होती, ज्यादा होती ज्यादा होती है, जज्बा बढ़ता अपनों है। को नहीं रो सकता, ज्यादा उकता जाता है, कितना रोएगा? कितना रोएगा, पर इसकी शिद्दत हमेशा हर दफा बढ़ती है। एक रूहानी सिलसिला ऐसा है कि सब जैसे जैसे जान निकल जाती है ना बिल्कुल। और ऐसे लगता है अभी सामने हो रहा हो सब कुछ। वो सुन के गानों को वो बात ऐसे अजीब सी फीलिंग होती है, जिस्म से जान निकल रही हो। अपने वो दुश्मन हो सकते हैं, तो ये कौन है? कुछ भी नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बंदा किस अकीदे को मानता है। हर इंसान का ना एक इनफरादी अकीदा होता है। तो मेरी सोच क्या है, अब एक घर में हम लोग 5 लोग हैं, कितना सोचों में फर्क होता है, एहसास में फर्क होता सबके है। फर्क ये होता है। पूरी उम्मत में लाजमी नहीं है। इमाम जैसे इसी लड़ी में से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सगे भाई, एक भाई इमाम है, दूसरा बागी है। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन के लोग। कुछ ज़्यादातर लोग अकीदों को कैश करते हैं, या वो बहुत सारे लोगों की बेवकूफ़ी है कि अकीदा अच्छा है, आगे जो मर्जी करें, बख्शिश तो पक्की है। बख्शिश, हाँ वो इस पे चलते हैं ये जहाज़ कि जी हम इस कड़ी से हमारी बख्शिश तो हो जानी है। इमाम जाफर सादिक ने सगे भाई से फरमाया था कि हम इमाम हैं, लेकिन इस गलत फहमी में नहीं रहना कि जैसे भी अकायद तुम्हारे होंगे या जैसे भी हरकतें होंगी तुम चले जाओगे, इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो अल्लाह से जंग है ना, मैं जो भी करूँ, मेरी ज़ात बड़ी तो बख्शा जाऊँगा। हक में आयत नाज़िल कर दी, अल्लाह गाली दे रहा है, हाथ पैर टूट जाए बुलैब दे रहा है, क्योंकि वो रसूल पाक की नकलें उतारता था। चचा है लेकिन रिश्ते का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ताज़ीम नहीं है उसको और उसकी बीवी को। अल्लाह ने कोसा है कुरान पाक में। भाई इन लोगों को हदायत ही नहीं आई थी। और खा तो नहीं सकती ना, जो इतना बड़ा जुल्म तो होता है, मासूम के सामने खड़ा हो जाए, फिर हिदायत बन फिर जाए। क्या बनती है यार, इससे बढ़ती क्या बात है। अल्लाह ने उसने बोला था ये सजदा नहीं करूँगा, और जितने मर्जी सजदे करा ले, आदम को सजदा नहीं करूँगा, क्योंकि आदम की जो पेशानी में नूर था इनका था, मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ना इनको सजदा नहीं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया था ना, तू इनको सजदा नहीं करेगा, क्या तू आलीन में से हो गया है? उसको भी मौलवी नहीं समझते कि कोई था उस वक्त जो फरिश्तों से अफजल था, जो आदम को सजदा नहीं कर सकते थे, वो लोग थे। तभी अल्लाह ने उनकी मिसाल दी थी कि तू क्यों सजदा नहीं कर रहा, क्या तू आलीन में से हो गया? वो आलीन ही थे, 14 मासूम भी। तो इनका नूर जब से दुनिया बनी वजूद। शैतान को शुरू से ही बुग़्ज़। अच्छा एक तो वो मुंतकिल आदम के विशर में किया जा रहा है, वो मिट्टी से बन रहा है। सही। मैं आग से बना हूँ और मैंने इतनी इबादत की है कि फरिश्ते भी मेरे आस पास से होते हैं, तो तकब्बुर आ गया था ना उसमें।